And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ قرآن عربک 101 اور گرامر کی چوتھی کلاس ہے. پچھلی تقریباً ساری کلاسز میں ہم نے جو ہے وہ اسم فعل اور حرف کی نشانیاں پڑھی تھیں، اور بریفلی میں نے بتایا تھا کہ فعل کی نشانی کیا ہوتی ہے. اگر کوئی چیز مصدر ہے تو کوئی کام کوئی ورب ہے تو کام کرنے والا جو اس ورب کو پرفارم کر رہا ہے، فائل جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ جو جملہ کس طرح کریٹ کیا جائے گا. جیسے حمزہ لگا دیا ضربا کے ساتھ تو اضربو میں مارتا ہوں، تضربو تم مارتے ہو، یضربو وہ مارتا ہے، نضربو ہم مارتے ہیں. الف تا یا نون، یہ نشانیاں میں نے بتائی تھی. اس کے بعد ذکر کیا تھا ہم نے فعل اسم کب بن جاتا ہے. اگر کوئی بھی اسم کوئی بھی کام ہے، جیسے ضربا، ضربا مارنے کو کہتے ہیں، لیکن الضرب الف لام اس کے ساتھ لگ گیا تو وہ جو ہے اسم بن جاتا ہے. اسی کے بعد میں نے ایک مشق دی تھی سورہ فاتحہ کی، وہ امید ہے آپ لوگوں نے سولو کی ہوگی. یہ پہلے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو پورشن تھا، یہ میں نے پہلے فل کر کے دے دیا تھا پچھلی کلاس میں، اور باقی آپ کو فل آؤٹ کرنا تھا. تو یہ اگر آپ نے فل آؤٹ کر لیا ہے تو اس کو اس سے ٹیلی کر لیجئے. اعوذ فعل ہے، با حرف ہے، اسی طرح بسم اللہ کا با حرف ہے، اسم ہے، اللہ اللہ ہے، الرحمن الرحمن ہے. اور نستعین مدد مانگتے ہیں ہم، مانگنے کا پروسیس ہے. تو فعل ہے اہدنا، دکھانا ہے، ہمیں کسے دکھانا ہے، ہمیں دکھانا ہے. تو یہ بھی فعل ہے. انعامتا، انعام کر ہم پر. تو اس میں معنی اور زمانہ دونوں پتہ چل رہا ہے. تو اکثر لوگوں کو یہاں پہ فعل میں پرابلم ہوگی، تو وہ ٹیلی کر لیں آپ اور اس کو دیکھ کے کریکٹ کر لیں انشاءاللہ. اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ میں تھوڑا سا اور کلیئرفائی کر دوں، کیونکہ اکثر لوگوں کو، مجھے اتنا تو علم ہے کہ اکثر لوگوں کو فعل میں بہت مسئلہ ہو رہا ہوگا کہ ہم جو ہے نا وہ فاعل اور مفعول کس طرح پکڑیں. تو یہاں پہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مریم کی یہ آیت ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسلام علیہ یوم ولدہ و یوم یموت و یوم یبعث حیا. یہ اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اب یہاں پہ وہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ میں کیا لگتا ہے، یا کا صیغہ. تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یوم یموتو، کہ وہ جس دن وہ مرے، و یوم یبعث حیا. تو اس کے نیچے والی جو آیت ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اس میں اللہ تعالیٰ جو کلام کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو کوٹ اینڈ کوٹ بیان کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ مینشن کر رہے ہیں وسلام علیہ یوم ولدتو و یوم اموتو، کہ جس دن مجھے موت آئے گی، و یوم اموتو و یوم ابعث حیا. تو یہاں پہ دیکھیں پہلی والی آیت میں یبعث حیا ہے کہ وہ جس دن اٹھائے جائیں گے، اٹھانا، حیا زندہ کر کے. اور نیچے والی آیت میں ابعث حیا کہ میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. اچھا، ایک اور آیت ہے. یہ آیت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو ورب ہے اور فاعل اور مفعول کی جو ہو سکتا ہے کشمکش ہو آپ کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے. سورہ بقرہ کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں. قَالُوا، تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا، آپ ایک ایسی جو ہے نا وہ کریشن پیدا کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا شخص جو ہے نا وہ بھیجنے جا رہا ہے، میں یفسدو فیہا. یفسدو یا کا صیغہ آ رہا ہے تو وہ کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی جیسے ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو فساد برپا کرے گا. فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح. اچھا، نسبح کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں. نون کا صیغہ آ گیا ہے یہاں پہ، جیسے ہم نے یہاں پڑھا تھا نون کا صیغہ وی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم مارتے ہیں. جس طرح ضربہ میں آیا تھا نضربو کہ ہم مارتے ہیں. تو نسبح بحمدی کا، نسبح بحمدی کا کہ تسبیح کرتے ہیں کس کی، تیری حمد کی، ونقدس لک. اور یہاں پہ بھی نون کا صیغہ آیا. تو یہ میں نے جو چار ہیں وہ ہائی لائٹ کر دی ہیں، باقی آپ لوگ خود دیکھیے گا اس آیت کے اندر، سے پہلی والی آیت کے اس کے بعد والی آیت کے اندر کہ کون کون سے اس طرح کے صیغے آ رہے ہیں کہ تیری تقدس بیان کرتے ہیں. قولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم، میں جانتا ہوں. الف آ گیا میں، عالم میں جانتا ہوں، تعلم تم جانتے ہو، یعلم وہ جانتا ہے. تو یہاں پہ الف کا صیغہ آ گیا، جیسے ہم نے پڑھا تھا الف آ جائے اضربو میں مارتا ہوں، تو یہاں پہ عالم میں جانتا ہوں. مالا تعلمون تم نہیں جانتے. تعلمون واو نون اس لیے آیا کیونکہ یہاں پہ فرشتے ایک سے فرشتہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. یہ مفرد تثنیہ اور جمع کا صیغہ ہے. یہ بھی بڑا ایک عربی زبان کی ایک فصاحت ہے، اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے. لیکن بہرحال یہاں پہ
3 یا اس سے زائد فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک فرشتوں کی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، تو تعلمون واو نون لگ گیا، جس طرح مؤمنون ہوتا ہے بہت سارے مومن، تو یہاں پہ تعلمون کہ تمہیں نہیں پتہ اس بات کا، تمہیں علم نہیں ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا تضربو میں، تم مارتے ہو یا مارو گے۔ تو باقی اس کے اندر اور بھی سارے اس طرح کے الفاظ ہیں جو آپ لگ آؤٹ کر سکتے ہیں، جیسے یفسدو کے ساتھ ہے ویسفک الدماء، تو یہاں پہ بھی خون بہائے گا، خون بہانے کا ذکر ہے، وہ خون بہائے گا کون؟ انسان، حضرت انسان۔ نسبحو ہم تسبیح کرتے ہیں، ونقدسو اور جو ہے وہ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ آپ ٹیلی کیجیے گا، اس سے پہلی والی آیت سورہ بقرہ آپ کھول کے بیٹھیں، سورہ بقرہ آپ انشاءاللہ جب کھول کے بیٹھیں گے اور یہ چیزیں گریجولی پڑھتے جائیں گے، اسم اور حرف کا تو آپ کو فرق پتہ چل گیا، لیکن اسم آپ اگر آپ نے اسم میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیچ کر لیا ہوگا، کیونکہ اسم کے اندر اور ورب کے اندر جو مصدر ہے، جو فعل ہے، فعل یا فاعل، تو عربی زبان اردو اسپیکنگ ہونے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے عربی کے ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو جیسے ارض لفظ ہے، یہ بھی زمین کو کہتے ہیں، خلیفہ استعمال کیا جاتا ہے، فساد یفسدو ٹھیک ہے، نسبح تسبیح کے لیے آتا ہے، بحمدی حمد بیان کرنا، تقدس جو ہے وہ پاکیزگی ہوتی ہے، عالم معلوم ہونا، تعلم، تو یہ سارے الفاظ ہیں۔ ملائکہ ہم یوز کرتے ہیں، رب یوز کرتے ہیں، قولا ہمیں پتہ ہے کہ جب کوئی جو ہے نا گفتگو کرتا ہے تو قولا قولا لفظ آتا ہے، قولا یہاں ہے، قولا ربک للملائکۃ کہ رب نے کہا، قولا انی کہ تیرے رب نے یہ کہا، قولو انہوں نے کہا، یہاں پہ کیونکہ یہ جمع ہے، بہت سارے فرشتے ہیں تو واو لگ گیا ہے یہاں پہ، قولو تجلو فیہا۔ تو اس سے پہلے والی بھی آیت دیکھیں، اس کے بعد والی بھی آیت دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ سورہ بقرہ سے آپ انشاءاللہ اسٹارٹ کریں، یہ تھوڑا سا تفسیر کا لیکچر بھی بن گیا ہے ساتھ ساتھ، لیکن چونکہ ہمارا مقصد ہی یہی کہ قرآن کو ہمیں جو ہے نا عربی کے ساتھ ساتھ سمجھ کے پڑھنا بھی اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے اپنی زندگیوں پہ، تو انشاءاللہ یہ کلاس ابھی یہاں تک وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھیے، اگر مجھ سے جانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، جو کچھ درست میں نے کہا وہ اللہ کی طرف سے، اور جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ میری طرف سے تھی۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.